وآیۃ لہم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وآیۃ لہم، اور نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا، بے شک ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کے اولاد کو ہم نے سوار کیا، چڑھایا کشتی میں، فی الفلک المشحون، بڑی کشتی میں۔ اس کشتی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، یہ سورہ صافات کی آیت ہے، تو اس آیت سے تفسیر اس آیت کی اب اس آیت سے واضح ہے۔ وجعلنا ذریتہ، اس کے اولاد کو، نوح علیہ السلام کے اولاد کو ہم نے کر دیا، ہم الباقین، باقی رہنے والے۔ اور اسی طرح انا لما طغى الماء، سورہ الحاقہ میں ہے اس آیت کی تفسیر میں، انا لما طغى الماء، بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی، حملناکم، ہم نے تم کو سوار کیا، چڑھایا۔ یہ کم کا جو خطاب ہے عہد رسالت علیہ السلام میں جو صحابت مومنین تھے، جو لوگ تھے، ان سے خطاب ہے کہ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے سوار کیا تم کو، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، فی الجاریہ، کشتی میں، لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ یہ تمہارے لیے ایک عبرت، تذکرہ، نصیحت ہو۔ لنجعلها لکم تذکرہ، ہم نے تمہارے لیے یہ نصیحت بنایا۔ وتعیها اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان کو جب یاد رکھتے ہیں اس کو، تو یہ ہم نے ایک نصیحت بنایا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ذکر اس آیت کی تفسیر میں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سورۃ النحل میں ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تابع کیا، مسخر کیا دریا کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھائیں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور دوسری بات یہ کہ تم نکالو، تستخرجو، تم نکالتے ہو، منہ، اس دریا سے، حلیتن، زیور، تلبسونہا، جو تم پہنتے ہو۔ یہ جو زیورات ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، ان سے مختلف قسم کے گہنے بنتے ہیں، یہ نکالے جاتے ہیں۔ وتستخرجو، اور تم طلب کرتے ہیں نکالنے کی، تم نکالتے ہو، منہ حلیتن تلبسونہا، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرُ، اور تم دیکھتے ہو اس کشتی کے مواخر، جو کشتی پانی میں چلتی ہے تو پانی کو چیر پاڑتی ہے اس سے نکل کر، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کی فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کے ذرائع اس کے تھرو لوگ کرتے ہیں انسانیت، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اور ان میں جو اس کے اولاد تھی، ذریت تھی، ان کو بچایا اللہ تعالیٰ نے بڑی کشتی میں۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں کشتی کو بناؤ، وَوَحْيِنَا، ہمارے وحی سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ان آیات میں اس کی وضاحت ہے، تفصیل ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے بنایا، تخلیق کیا، مِن مِثْلِهِ، اس کشتی کے مثل، اور چھوٹی جو کشتیاں ہیں یا اور جو سواریاں ہیں، مختلف قسم کے سواریاں، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، کچر اور گدے، یہ سب، لترکبوہا، تم اس پر سواری کرتے ہیں، وزینہ، اور زینت ہے تمہارے لیے اس میں، ویخلق، اور اللہ پیدا کرتا ہے یا اللہ پیدا کریں گے، ما لا تعلمون، وہ سواریاں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل بنا کر وہ اتریں گے، نازل ہوں گے قیامت کے قریب۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، اور اسی طرح جو جزیہ ٹیکس اور مختلف قسم کی جو چیزیں اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان میں سے ایک بات
بہت ہی اس آیت سے متعلق ہے، وَلَيَتْرُكُنَّ الْقَلَاصِ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا، اور لوگ چھوڑ دیں گے قلاص اونٹنیاں، فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا، تو اس پر پھر لوگ کوشش نہیں کریں گے چڑھنے کی. تو یعنی اور چیزیں اس طرح کی آئیں گی کہ لوگ پھر اس پر کوشش نہیں کریں گے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو ان کے لیے پھر کوئی فریاد رس نہ ہو. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ وہ بچ جائے، نہ ان کو رہائی ملے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، لیکن یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. وَمَتَاعًا، اور ایک فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ، إِلَى حِين، ایک معلوم مدت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ہر کسی کا اجل معلوم ہے. اسی وجہ سے وَمَتَاعًا إِلَى حِين، اس دنیا کی جو فائدہ ہے یہ بھی ایک مدت معین تک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ، تو ان آیات میں دو آیتیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور اس کے بعد آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. ان دو آیات کے شروع میں یہ جو حصہ ہے آیت کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تو اس سے کون مراد ہے؟ یہ قول کہنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے مجہول کے طور پر بیان کیا ہے. تو یہ لہم کا لفظ چھوڑ کر وَإِذَا قِيلَ، تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ تو اسی طرح اس کے بعد جو انفقوا یا اتقوا ما بین ایدیکم، وہ کون ہے؟ تفسیر جلالین میں اس بات کی طرف اشارتاً اس میں ذکر ہے کہ اشارتاً ایک لطیف سا اشارہ کیا ہے کہ اذا قیل لہم سے مراد صحابہ ہے. اذا قیل والے جو قول کہنے والے ہیں یہ صحابہ ہے. اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، پھر اس کے بعد لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ تو منافقین تھے. یہ قول کہنے والے اذا قیل، یہ کون تھے کہنے والے؟ یہ صحابہ تھے. واذا قیل لہم آمنوا، ایمان لاؤ، تو ادھر بھی دو اشخاص ہیں، دو لوگ ہیں. ایک کہنے والے جب کہا گیا، یہ کون تھے؟ صحابہ. اور جن سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ وہ منافقین تھے. تو وہ پھر یہ کہتے کہ کما آمن السفہاء انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ بیعقلون ایمان لایا ہے، نعوذ باللہ. تو منافق لوگ تھے. ادھر بھی یہی دو لوگ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے، تو یہ قول کہنے والے جن کو مجہول قیل کے مجہول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ صحابہ. اور کس سے بات کی ہے؟ تو وہ لوگ کفار تھے، اور جو انسانیت اس دور کے لوگ تھے، کفار منافقین، وہ لوگ مراد ہیں. اتقوا ما بین ایدیکم، اپنے سامنے سے ڈرو، جو تمہارے سامنے ہے دنیا ہے، اور وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی تاریخ ہے جو تمہارے سامنے ہیں جن پر عذاب آیا تھا، تو ان سے بچو. وما خلفکم، جو تمہارے پیچھے ہیں، آخرت ہے، یا جو تمہارا ماضی ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، نہیں آیا ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی، الا کانوا عنہا معرضین، لیکن مگر وہ ان نشانیوں میں سے یا اس نشانی سے وہ اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو رزق کے طور پر اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر جو کافر تھے وہ مسلمانوں سے مومنین سے کہتے انطعم، کیا ہم کھلائے، من لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتے اطعمہ، اس کو کھلاتا. تو اگر اللہ نے نہیں کھلایا ہے تو ہم کیوں کھلائے. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں. ویقولون، اور وہ کہتے متی ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے، انسانیت سے یہ بات کہی تھی کہ قیامت آنے والا ہے، اس سے ڈرو، اس کے لیے تیاری کرو، ایمان لاؤ، جنت ہے، دوزخ ہے تمہارے سامنے، حساب و کتاب ہے۔ تو وہ کہتے متی ھذا الوعد، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو وہاں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کافر جانتے، حِينَ لَا يَكُفُّونَ، جب وہ نہیں رک سکیں گے، حین اس مدت، اس وقت کو، کاش کافر جانتے اس وقت کو، لا يكفون عن وجوههم النار، کہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں رک سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ اپنے پیٹ سے، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔